الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي رواه أبو داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنت عتيق الله من النار فسمي يومئذ عتيقا رواه الترمذي أو كما قال رسولنا وحبيبنا ونبينا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، پچھلے جمعے میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے بارے میں عرض کیا تھا، تو چونکہ وقت ہمارا تھوڑا ہوتا ہے اس پہ بات مکمل نہ ہوئی، تو کچھ پچھلے جمعے عرض کیا تھا، کچھ اس جمعے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن واضح ہے کہ اس جمعے بھی کرنے سے کون سی مکمل ہو جائے گی، اور بلکہ سارا سال ہی اگر خطبہ بیان کرتے رہیں تو کون سا مکمل کر لیں گے۔ اس ہستی کی شان کو بیان کرنا ہم جیسوں کے بس کا کم از کم تو کام نہیں ہے، لیکن ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب حاضری ہوگی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکیں کہ یا اللہ، تیرے حبیب کے ہم نے گن گئے تھے، یا اللہ جس کا تذکرہ تو نے قرآن میں کیا تھا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، کہ وہ جو غار کے دو آدمی تھے جن کا تو نے قرآن میں تذکرہ کیا، یا اللہ ان کا تذکرہ ہم نے بھی منبروں سے زندہ کیا تھا، یا اللہ جس صدیق کا تذکرہ تو نے کیا، جس صدیق کا تذکرہ میرے آقا علیہ السلام نے کیا، جس صدیق کی صداقت کو ماننا ہمارا ایمان قرار دیا گیا، ہم نے اس کے تذکرے کیے تھے، آپ لوگ کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کے تذکرے سنے تھے، انشاءاللہ اس پر ہمیں بھی جنت ملے گی، آپ کو بھی جنت ملے گی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت وہ معیار ہے اس امت کے لیے، بشر کی صداقت کا وہ معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ صداقت کا معیار ہے، صداقت وہیں سے جنم لیتی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عین عکس اور نمونہ تھی وہ ہستی۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، نبی کے فرمان میں ملتا ہے، صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے، اور ہمیں پورے اسلام میں ملتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے نبی نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا، اس سے پہلے ہی وہ ایسی ہستی تھے کہ میرے نبی کے دوست تھے، بچپن سے صدیق اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام دوست ہیں، بچپن سے، پھر لڑکپن سے، پھر جوانی تک، آخر عمر تک دوست رہے۔ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جس کو میں نبی بناؤں گا، اور ایسی ہستی آنے والی ہے جس کو میں اس نبی کا صدیق بناؤں گا۔ پچھلے جمعے میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری جس رات ولادت ہونی تھی اسی رات کسی نے خواب میں مجھے آواز دی تو یہ اشعار پڑھے، اس نے کہا یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہا فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، کہا اللہ کی بندے مبارک ہو ایک بچے کی، ایسا بچہ آنے والا ہے جس کا نام ابھی سے آسمانوں میں صدیق ہے، اور ایسا بچہ آنے والا ہے جب وہ بڑا ہوگا تو وقت کے پیغمبر کا دوست بنے گا۔ یہ صدیق ابھی پیدا نہیں ہوئے، پہلے ہی خوشخبریاں شروع ہو گئی تھیں، پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کا دوست بنے گا، یار غار بنے گا۔ پھر آپ پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد عمر بڑھنا شروع ہو گئی، اللہ کے نبی سے دوستی لگ گئی، ابھی اللہ کے نبی نے بھی نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، مکہ میں دونوں رہتے تھے، دوست تھے۔ تو یہ ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اسد الغابہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں میں تجارت کے لیے گیا ملک یمن، میں وہاں پہنچا تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک عالم رہتا ہے 309 سال عمر ہے،
قبیلہ ازد سے ہے، یمن میں بڑا عالم ہے، قد قرأ علم الکتب کلہ، کتابوں کا، آسمانی کتابوں کا علم پڑھا ہوا آدمی ہے، تو آپ اس سے مل لیں۔ کہتے میں چلا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت بھی عرب کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ وہاں جب گئے تو وہ جانتا تو نہیں تھا ان کو، جب صدیق کے چہرے پہ نظر پڑی تو کہنے لگا کہ احسبک حرمیا، تم حرم کعبہ سے تعلق ہے تمہارا؟ کہنے لگے جی ہاں کعبہ سے تعلق ہے۔ پھر کہنے لگا احسبک قرشیا، قریشی تو نہیں ہو؟ میں نے کہا جی قریشی ہوں۔ پھر کہنے لگا احسبک تیمیا، قبیلہ بنو تیم بن مرہ سے تو نہیں ہو؟ کہنے لگے ہاں بنو تیم بن مرہ سے ہو۔ کہا پھر ایک نشانی اور رہتی ہے وہ پوری کرنے دو۔ کہا کیا ہے؟ کہا پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ صدیق نے کہا کیوں؟ میں پیٹ سے کپڑا کیوں اٹھاؤں؟ کہا ایک نشانی رہتی ہے، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی ہے، اگر وہ نشانی پوری ہوگی تو اگلی بات بعد میں بتاؤں گا۔ صدیق فرماتے ہیں میں نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، کہنے لگا تل کا نشان ہوگا۔ کہ دیکھا تو ناف سے اوپر بائیں ران کی طرف یہاں تل کا نشان تھا۔ تو کہنے لگا واللہ ہو انت، کہ رب کعبہ کی قسم وہ آدمی تو ہی ہے جس کے بارے میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ کہا کیا پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے ایک آدمی آئے گا جو نبوت کا اعلان کرے گا مکہ کی سرزمین پر، دو آدمی اس کے گہرے دوست بنیں گے، ان میں سے ایک جوان ہوگا، ایک ادھیڑ عمر ہوگا۔ جو ادھیڑ عمر ہوگا کہ وہ حرم کعبہ کا ہوگا، وہ قریشی ہوگا، وہ تیمی ہوگا، نام اس کا صدیق ہوگا، اس کی پیٹ کے اوپر بائیں ران کی طرف تل کا نشان ہوگا، اور وہ ادھیڑ عمر ہوگا، یہ اس کی علامات ہیں، وہ تم ہی ہو۔ پھر کہنے لگا کہ جب واپس جانے لگو تجارت کر کے ایک چکر میرے پاس لگاتے جانا۔ صدیق نے کہا جی ٹھیک ہے۔ واپس ہوئے جب تو اس کے پاس گئے تو اس نے 12 اشعار لکھ کر رکھے ہوئے تھے، اور وہ 12 اشعار پیش کیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو صدیق نے پڑھے تو ان میں میرے آقا کی شان تھی۔ کہنے لگا وہ نبی مبعوث ہوگا، یعنی نبوت کا اعلان کرے گا، تم اس کے دوست بنو گے، یہ میری طرف سے نذرانہ عقیدت بصورت اشعار ان کو پیش کر دینا۔ انہوں نے وہ اشعار لیے اور سارے راستے گم سم کے یہ کیا ہوا ہے۔ واپس مکہ پہنچے تو جیسے ہی آئے تو سرداران قریش جمع ہو گئے۔ شیبہ عقبہ بن ابی معیط آیا، شیبہ آیا، ابو جہل آیا، ابو بختری آیا، ربیعہ آیا، یہ سردار آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی نئی بات تو یہاں پیش نہیں ہوئی۔ پیش آئی، کہنے لگا اس سے بڑا کیا غضب ہوگا، ابو طالب کے یتیم بچے نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں۔ یہ تو تیرا دوست تھا، ہم نے اسے کچھ نہیں کہا، تمہاری اس کے ساتھ دوستی ہے، اب تم آگے ہو، تم جانو اور اس کا کام جانے، وہ تو ہمیں بھی غلط کہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کو بھی غلط کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے ان کو پیار سے ٹال دیا، ابھی چلے جاؤ۔ کہا وہ چلے گئے، میں سیدھا میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت محمد کہاں ہے؟ اور انہوں نے کہا خدیجہ بنت خویلد کے گھر میں ہے، یعنی حضرت خدیجہ کے گھر میں۔ کہا میں سیدھا دروازے پہ آیا، تو ایک کتاب میں نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور کے دروازے پر جب صدیق آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا، لیکن احترام اس وقت بھی کرتے تھے صدیق آقا کا، کہ ان کو اچھا سمجھتے تھے کہ صادق اور امین آدمی ہے۔ دروازے پہ آئے تو دروازے پہ دستک نہیں دی، دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ جب مصطفیٰ نکلے تو پھر سلام کیا اور پوچھا کہ آپ نے ہمارے جانے کے بعد میں تجارت کے لیے یمن گیا ہوا تھا، پیچھے کوئی اعلان کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، صدیق تم ایمان لے آؤ۔ صدیق نے کہا مد یدک، اپنا ہاتھ بڑھو۔ میرے آقا نے ہاتھ بڑھایا، صدیق نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے ان کو بتایا بھی صحیح کہ صدیق تم یمن گئے تھے، تمہاری ملاقات ہوئی تھی کسی بوڑھے سے؟ تو انہوں نے کہا جی صدیق نے پوچھا کون سے بوڑھے سے؟ میں تو کئی بوڑھوں سے وہاں ملا ہوں۔ کہا قبیلہ ازد کے بوڑھے سے۔ کہا قبیلہ ازد کا کون سا بوڑھا؟ کہا جس نے تمہیں 12 اشعار دیے تھے۔ تو نے کہا جی کون سے 12 اشعار؟ میرے آقا نے وہ 12 اشعار پڑھ کے سنے۔ تو صدیق کہنے لگے آپ کو یہ کس نے بتایا؟ کہا اس فرشتے نے بتایا ہے جو پہلے سارے انبیاء پہ اترا کرتا تھا، آج وہ میرے پاس اترا ہے۔
وہ مجھے یہ سارا واقعہ پہلے سنا گیا ہے کہ تو بوڑھے سے مل کر آ رہا ہے اور میرے لیے اشعار لے کر آ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، صدیق نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، پہلے سے بشارتیں ملنا شروع ہو گئی تھی کہ تیرے مقدر میں ازل سے صداقت لکھی ہوئی ہے۔ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کا یار غار ہوگا، رفیق سفر و دار و دیار ہوگا، تو وہی صدیق اکبر ہے کہ تیری شان بہت بلند و بالا ہوگی، تیرا اونچا معیار ہوگا۔ یہ وہ صدیق ہے، یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ صدیق اور میرے آقا میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے نبوت اور صحابیت کے، ورنہ یہ بالکل چال ڈھال کردار اطوار 100% سنت کا متبع تھا۔ میرے نبی جیسی چال چلتا تھا، نبی جیسا حسین تھا، نبی جیسی عمر پہ تھی، نبی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ جب ہجرت حبشہ ہونے لگی تو میرے آقا علیہ السلام نے اجازت دی کہ جو ہجرت کرنا چاہے کر جائے، اہل مکہ نے بہت ستایا ہے۔ صدیق سامان اٹھاتا ہے، باہر نکلتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ جا رہے تھے، راستے میں برق غماد کے پاس پہنچے تو آگے سے مشرکین مکہ کا ایک سردار وہ آ رہا تھا، ابن داغینہ نام تھا۔ تو صدیق سے ملے، کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مکہ چھوڑ دیا ہے، ہجرت کر کے حبشہ جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مکہ والے تمہیں ہمیں عبادت ہی نہیں کرنے دیتے، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن داغینہ نے کہا اِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، صدیق تیرے جیسا آدمی کو باہر نہیں جانا چاہیے، یہ کس نے تجھے نکال دیا ہے؟ میرے ساتھ آ، میں تجھے امان دیتا ہوں۔ صدیق کا ہاتھ پکڑا، واپس لے آئے، مکہ میں آ گئے۔ سرداران قریش کے پاس لے کر گئے ابو بکر کو، کہنے لگے کہ یہ اس جیسے آدمی کو باہر نکالتے ہو، اس کی صفات تو دیکھو۔ کہنے لگے یہ وہ آدمی ہے یکسب المعدوم، یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، تم اس کو باہر نکالتے ہو۔ یحمل الکل، یہ کمزوروں کا ناداروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، تم اس کو باہر نکالتے ہو۔ یاسل الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر چلتا ہے، اس کو باہر نکالتے ہو۔ کیا ظلم کرتے ہو؟ یقر الضیف، مہمان نوازی کرتا ہے، اس کو باہر نکالتے ہو۔ یعین علی نوائب الحق، جس کسی پر مصیبت ہے یا اس کا بوجھ بٹاتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، اس کو باہر نکالتے ہو، اس جیسے آدمی کو باہر نہ نکالو۔ وہ کہنے لگے یہ عبادت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اگر اپنے گھر میں رہ کر عبادت کرے تو ٹھیک ہے، ہم تیری وجہ سے اس کو پناہ دے دیتے ہیں۔ ابن داغینہ نے کہا اس کی امان میں ذمہ داری لیتا ہوں، اس کو امان دے دو، اس کو کچھ نہ کہنا، نہ نکالنا مکہ سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ 5 صفات اس نے وہ بیان کی ہیں۔ ایک تو وقت تھوڑے، میرے آقا علیہ السلام پر جب وحی اتری تھی غار حرا میں، آپ علیہ السلام گھبرا گئے تھے۔ آپ واپس گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کا جسم مبارک کانپ رہا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں میرے آقا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آج ایسے ہوا، کوئی آیا، کسی نے مجھے دبوچا زور سے، تو پھر میں پریشان، اس سے اللہ کے نبی پر کیفیت طاری ہوئی۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کہ یا رسول اللہ کوئی حرج نہیں، انک تکسب المعدوم وتصل الرحم تقری الضیف تعین علی نوائب الحق، یہ ساری تحمل الکل، یہ ساری صفات گنائی۔ کہ یا رسول اللہ آپ میں یہ خوبیاں ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بالکل یہی صفات ابن داغینہ نے صدیق اکبر کی بیان کی کہ تو ایسا شخص ہے، تو کیوں باہر نکلتا ہے؟ ابھی تو نیا نیا کلمہ پڑھا ہے صدیق نے، نبی کے رنگ میں ایسا رنگا ہوا ہے۔ جو 5 صفات سیدنا خدیجہ نے بیان کی تھی میرے نبی کی کہ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں معاشرے کے، وہی 5 صفات ابن داغینہ نے صدیق کی بیان کی ہیں۔ پیغمبر کی طرح تھا، اسی لیے کسی نے کہا پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ کچھ ایسی تازگی تھی اس کے چہرے پہ کہ وہ سب کو طلوع صبح کے بے داغ منظر جیسا لگتا تھا۔ نبی کا دور یاد آتا تھا، اس کے دور میں اکثر نبی کے بعد وہ کند مکرر جیسا لگتا تھا۔ زمین سمٹی چلی جاتی تھی اس کی تدبیر کے آگے، ہر ایک خدمت گزار اس کا سکندر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر تو نہ تھا لیکن ویسے تھا جیسے میرے آقا کی صفات سیدنا خدیجہ نے بیان کی، وہی صفات مشرکین مکہ کے سردار نے صدیق کی بیان کی۔
یہ وہ صدیق ہے جو پیغمبر جیسا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ یہ پیغام وہ یہ صفات بیان کر کے ابو بکر صدیق کی امان دے کر ابن داغنہ چلا گیا۔ صدیق سے کہا عبادت کر، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ صدیق نے گھر میں عبادت کرنا شروع کر دی، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، ذکر کرتے، روتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ایمان بڑھتا گیا، کیفیات بنتی گئیں، تو ایک وقت آیا کہ صدیق نے گھر سے باہر مسجد بنا لی۔ یہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنی۔ جو قباء مسجد ہے یہ مدینہ میں ہجرت کے بعد پہلی بنی۔ ملت اسلامیہ میں، شریعت محمدیہ میں جو پہلی بنیاد مسجد ڈالنے والا ہے وہ صدیق ہے۔ وہ ہر چیز میں اول ہے۔ میرے نبی پر ایمان لانے میں وہ پہلا، وہ مسجد بنانے میں بھی پہلا، وہ پہلا ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا، صداقت شجاعت میں وہ سب سے آگے، نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے، وہ ہر ایک چیز میں پہلا تھا۔ وہ پہلا مجاہد، وہ پہلا غازی، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا نمازی، پہلی مسجد بنانے والا صدیق ہے۔ مسجد بنائی، مسجد کے صحن میں آ کر بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے۔ کان بکاء آنسو لا یملک دمعہ، آنسو پر قابو نہیں چلتا تھا، ایسے ہی آنسو بہتے تھے۔ مشرکین مکہ کی عورتیں آ جاتی، قرآن صدیق کا سنتی تھی تو دل گھائل ہو جاتا تھا۔ بچے آتے تھے، لڑکے آتے تھے، صدیق کا رونا دیکھتے تھے تو دل گھائل ہو جاتا تھا، اسلام کی طرف میل ہونے لگ گئے تھے۔ تو پھر سارے سرداران جمع ہوئے پھر ابن داغنہ کے پاس، کہ ہم نے جو امان دی تھی وہ تو اس شرط پر دی تھی کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرے گا، تو باہر مسجد بنائے بیٹھا ہے۔ ابن داغنہ آتا ہے صدیق کے دروازے پہ، کہتا ہے عبداللہ بات یہ ہے کہ اب لوگوں نے میرے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا ہے کہ صدیق کو ہم نے امان، ابو بکر کو ہم نے امان دے رکھی تھی، اب تو اس کا یہ حال ہے کہ یہ باہر آ گیا ہے، ہماری عورتوں کے دل گھائل ہونے شروع ہو گئے ہیں، اسلام کی طرف میل ہونے شروع ہو گئے ہیں، اپنا آپ امان اٹھا لو اس ابن داغنہ تم صدیق سے، تم کہو کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں، پھر ہم جانے اور یہ جانے۔ تو ابن داغنہ نے آ کر ابو بکر صدیق کو سمجھایا، کہنے لگا کہ میں نے تجھے امان دی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، مسجد چھوڑ گھر میں بیٹھ۔ صدیق کا جواب سنو، صدیق نے کہا کہ ابن داغنہ انی ارد الیک جوارک، اپنی امان اپنے پاس رکھ، انی ارضا بجوار اللہ، صدیق کو خدا کی امان کافی ہے، اپنی امان اپنے پاس رکھ، مجھے کوئی ضرورت نہیں تیری امان کی۔ جا ان کو کہہ دے کہ صدیق آنسو نہیں روک سکتا، ان کو کہہ دے صدیق اونچا قرآن پڑھنا نہیں روک سکتا، ان کو کہہ دے صدیق مسجد میں بیٹھنا نہیں روک سکتا، امان لینی ہے واپس لے لو، مجھے تمہاری امان کی ضرورت نہیں، مجھے رب کی امان کافی ہے۔ جس کا رب اس کا سب، جو اللہ کا ہو گیا سب اس کے ہو گئے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے آ کر کہہ دیا ان کو کہ صدیق کو ہم ایسے کہہ کر آ گئے ہیں، ہماری امان ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلا ہے صدیق، اور ایسی چال چلا ہے کہ 100% رنگا گیا ہے۔ پھر ایسا ایسا ہجرت مدینہ کا وقت آ گیا، پھر صدیق میرے نبی کے ساتھ ہجرت مدینہ کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد سارے صحابہ چلے جاتے ہیں لیکن صدیق رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے روکے رکھا، صحابہ ہجرت کر کر کے مدینہ جا رہے ہیں، صدیق اجازت مانگتے ہیں، میرے آقا اجازت نہیں دیتے۔ صدیق تو وہ خوش نصیب ہے کہ تیرا نام پہلے سے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، تو محمد مصطفیٰ کا یار غار ہوگا، تو کہاں جاتا ہے؟ ایک وقت آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر کہا صدیق سے، صدیق مجھے مدینہ جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ الصحبہ، میرا بھی ساتھ ہوگا؟ انہوں نے کہا ساتھ ہوگا۔ صدیق کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، آپ کا ساتھ ملا ہے۔ کہنے لگے 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی، ایک اونٹنی آپ کی ہے اور ایک میری ہے، آپ لے لیں ایک میری طرف سے۔ میرے آقا نے فرمایا اما بغیر ثمن فلا، یہ محمد بغیر پیسے کے تجھ سے کچھ نہیں لے گا، پیسوں سے خریدے گا۔ تمہارے ساتھ جو آدمی دین کی وجہ سے جڑ جائے اس کے مال پہ نظر نہ رکھنا، اس کے مال پہ نظر نہ رکھنا، لوگوں سے تعلق رکھنا لیکن ان کی دنیا سے نفع نہ اٹھانا۔ میرے آقا کا صدیق سے بہت یارانہ تھا، لیکن جب مال پیش کیا صدیق نے کہ مفت لے لو، ہم جیسے مولویوں کو سمجھایا کہ لوگ تم سے محبت کریں گے لیکن ان کی محبت اور عقیدتوں کی وجہ سے ان سے مفت چیزیں نہ لینا۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لیا، بعض موقع پر لیا بھی ہے، یہ موقع کی بات ہے، کہیں نہ لینا بہتر ہے، کہیں لینا بہتر ہے، لیکن ایسا مولوی نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ دو سب کچھ دفن ہے، اس کو سوچ کر ہدیے لینے چاہیے، بعض ہدیے کے پیچھے نہ لینا بہتر ہوتا ہے، کبھی لینے کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، اتنا کر سکتا ہوں، جتنے کی تو نے خریدی ہے اتنے کی مجھے دے دے، تو اتنے ہی پیسوں کی آپ سے اونٹنی لی، اور پھر دونوں نے سفر شروع کیا۔ جب صدیق میرے آقا کے ساتھ جا رہے ہیں، اندھیری رات میں نکلے ہیں، رات کو جا رہے ہیں، تو راستے میں چلتے چلتے ابھی غار ثور نہیں پہنچے، راستے کے اندر ابھی جا رہے تھے، تو صدیق کبھی آگے ہو جاتے کبھی پیچھے ہو جاتے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ صدیق یہ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اذکر رصد فاکون امامک، جب صدیق کے دل میں آپ کا یہ خیال آتا ہے کہ آگے سے گھات نہ لگائے بیٹھا ہو، تو صدیق آگے جا کر سینہ پیش کرتا ہے، اگر کوئی تیر آئے تو صدیق کے سینے پہ آئے، مصطفیٰ کے سینے پہ نہ آئے۔ جب کبھی اذکر طلب فاکون خلفک، جب کبھی خیال آتا ہے کہ پیچھے سے نہ آ کر حملہ کرے، پھر صدیق پیچھے آتا ہے کہ میرے آقا کو کچھ نہ ہو، مرتن عن یمینک و مرتن عن شمالک لآمن علیک، یا رسول اللہ اس لیے کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتا ہوں کہ جو تکلیف پہنچنی ہے صدیق کو پہنچے، میرے آقا کو کچھ نہ ہو۔ یہ وہ صدیق ہے۔ پھر اللہ کے نبی کے ساتھ چلتا ہے، غار ثور میں پہنچتا ہے، سوراخ ہیں، مشہور واقعہ ہے، پھر کپڑے دیتا ہے، پھر اللہ کے نبی کو سلاتا ہے کہ اگر کسی چیز نے ڈسنا ہے، کوئی سانپ بچھو نہ نکلنا ہے، تو صدیق کی جان اس کے لیے حاضر ہے، میرے آقا کو کچھ نہ ہو، میرے آقا کو کچھ نہ ہو۔ پھر وہاں سے 3 دن بعد نکلتے ہیں، ایک دن رات پورا چلے، رات صبح کے ٹائم جو نکلے تو سارا دن چلتے رہے۔ اگلے دن جا کر جب کچھ محسوس ہوا کہ اب پیچھے والے نہیں پہنچ سکے ہوں گے، تو ایک جگہ دھوپ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ دور سے مجھے ایک پہاڑ کی چٹان نظر آئی، یہ بھی بخاری میں ہے، کہ میں نے جا کر دیکھا چٹان کے نیچے سایہ ہے، آدمی لیٹ سکتا ہے، کہ میں نے اپنے ساتھ ایک چمڑے کا بستر لیا ہوا تھا، میں نے نیچے بچھایا، آقا کو کہا یا رسول اللہ آرام فرمائیں، صدیق آپ کے لیے کہیں سے پانی کا انتظام کرتا ہے، پینے کا انتظام کرتا ہے، کہ میں چند قدم آگے چلتا ہوں، مجھے ایک ریوڑ نظر آتا ہے، ریوڑ والے سے میں پوچھتا ہوں کہاں سے ہو، کدھر کے ہو، کہ وہ مکہ کے کسی آدمی کا نام بتاتا ہے کہ فلاں جگہ سے ہوں، کہ میں نے کہا اجازت ہے دودھ دوہ لوں، کہا دوہ لو دودھ، کہا میں نے دودھ دوہا، پہلے تھن صاف کیے تھے، پھر دودھ دوہا، اس کو برتن میں ڈالا، لے کر آئے تو دودھ گرم تھا، گرمیوں میں بکری کا دودھ دوہو تو گرم ہوتا ہے، تو اس کچھ گرم تھا، پھر وہ گرم علاقہ تھا، جب گرم دودھ تھا کہ میں نے کہا آقا کو گرمیوں میں گرم کیسے پلوں، میرے پاس پانی تھا تھوڑا سا، مشکیزے کے برتن میں نے وہ دودھ ڈالا، اس پر پانی کے چھینٹے مارے، زیادہ پانی ڈالتا تو پانی ختم ہو جاتا، پیچھے پانی نہیں تھا، چھینٹے ڈالتا رہا حتی برد اسفلہ، نیچے سے وہ دودھ ٹھنڈا ہو گیا، پھر میں نے اس کو ملایا، وہ تازہ سا ہو گیا، گرم نہیں رہا، پھر میں نے آقا کو پیش کیا، پیاسا تو صدیق بھی تھا، پیاسا تو صدیق بھی تھا، لیکن ادا دیکھیں میرے صدیق کی، میرے آقا کو پیش کیا، ابھی صدیق کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پیے گا تو ٹھنڈا ہوگا نا، لیکن یہاں کہانی الٹی ہوئی پڑی ہے، کہ میں نے آقا کو پیش کیا، شرب رسول اللہ حتی رضیت، میرے آقا نے پیا تو میرا سینہ وہیں سے ٹھنڈا ہو گیا، کہ پیا مصطفیٰ نے، سینہ ٹھنڈا ہوا صدیق کا، یہ کیسا صدیق ہے، کہاں سے دل لے کر آیا تھا، پیاس تو تجھے بھی ہے، ٹھنڈا پانی تو تجھے بھی اچھا لگتا ہے، کہ آقا کو پلایا، جب دودھ اندر اترا تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، یہ صدیق ہی تھا جس کو میرے نبی کی رفاقت سجتی تھی، میرے بھائیوں، میرے نبی کی رفاقت سجتی تھی، وہ ہر لمحے میرے نبی کے ساتھ رہا، جب خلافت کا وقت ہونے لگا، خلیفہ طے کیا جانے لگا ہے، ابھی اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، آپ کی تدفین نہیں ہوئی، تو صحابہ میں یہ خیال نہ لگا کس کو خلیفہ بنائیں، عمر کھڑے ہو گئے، کہہ رہے کہ یہ کوئی سوچنے کی چیز ہے، میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو پھر خلیفہ بنا لو۔ پہلا سوال، ثانی اثنین، قرآن کہتا ہے کہ 2 آدمی اکٹھے غار میں جمع تھے، ساتھی تھے، بتاؤ دوسرا بتاؤ محمد کے ساتھ کون تھا؟ جواب سمجھ آ گیا ہے۔ دوسرا سوال کا قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، محمد مصطفیٰ غار میں اپنے ساتھی کو کچھ کہہ رہے تھے، بتاؤ وہ ساتھی کون تھا؟ سب نے کہا وہ صدیق تھا۔ تیسرا کا وہ قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، وہ کون ہے
جو کہہ رہا تھا کہ یا اللہ کے نبی کہہ رہے تھے جس کے بارے میں غم نہ کر، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے میرے بھی ساتھ ہے، وہ ساتھی کون تھا؟ لوگوں نے کہا صدیق تھا، کہ پھر خلیفہ صدیق ہے، جس کو میرے نبی نے ساتھی بنایا، قرآن نے ساتھی بنایا، اس کو ہم ہٹا دیں نبی کے مصلے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی موجودگی میں مصلے پر 17 نمازیں میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے کس نے پڑھی تھیں؟ صدیق ہے، تو کہا آج بھی اس کا نائب صدیق ہے، یہ وہ صدیق ہے۔ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ منبر رسول پر جلوہ افروز ہوئے، لوگوں کو خطبہ دیا، کہا لوگو ولیت علیکم ولست بخیرکم، لوگوں تم لوگوں نے مجھے خلیفہ بنا لیا ہے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تو گیا گزرا آدمی ہوں، لیکن بنا دیا ہے۔ میں ایک گزارش کرتا ہوں، اطیعونی ما اطعت اللہ و رسولہ، جب تک صدیق اللہ رسول کی مانتا رہے تم صدیق کے پیچھے چلتے رہنا، جب میں سیدھی راہ سے ہٹ جاؤں تو تم میرے پیچھے نہ چلنا، تمہیں اللہ رسول کافی ہے۔ یہ نیک لوگوں کی ادائیں ہیں، لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلاتے، وہ بتاتے ہیں جب تک میں شریعت پہ چلوں تو میری ماننا، میں شریعت چھوڑ دوں تو پیچھے ہٹ جانا۔ خلیفہ بن گئے، پھر جنگیں شروع ہو گئیں، پھر میرے نبی کے ساتھ رہا ابو بکر، بدر ہوئی تو وہ میرے نبی کے ساتھ ہے، وہ احد ہوئی تو میرے نبی کے ساتھ ہے، خندق ہوئی تو میرے نبی کے ساتھ ہے، فتح مکہ ہوا تو صدیق ساتھ ہے۔ وہ پہلے دن ہی ایمان لے آیا تھا، وہ پہلے دن سے میرے نبی کی مدد کرنا اپنی ہمت کے بقدر شروع ہوا تھا، ہر جنگ میں میرے نبی کے آگے سینہ لا کر مددگار بنتا رہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ہو جائے آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی جسے نبی نے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جان صداقت، وہ جان وفا ہے، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے۔ لفاظی پہ نہ جانا، مضمون دیکھنا، شاعر کیا میرے صدیق کی شان بیان کر گیا ہے۔ بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، وہ زمین پہ عرش بری دیکھتا ہے، وہ سب سے نرالا، وہ سب سے جدا ہے، وہ دعا کے لیے اگر لب ہلا دے خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، وہ ایمان لانے بچانے میں پہلا، وہ بار خلافت اٹھانے میں پہلا، صداقت شجاعت میں وہ سب سے آگے، نبی کی اطاعت میں وہ سب سے آگے، رسول خدا پہ فدا ہونے والا، وہ جان وفا پہ فدا ہونے والا۔ اگلا شعر ایسا ہے جس نے میرے دل کو بھی متاثر کیا، وہ کیا کہتا ہے کہ وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا۔ اب دیکھتے نہیں جب سور کی طرف جا رہے ہیں، وہ کبھی میرے نبی کے آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے، کبھی دائیں آتا ہے، کبھی بائیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کے لیے صدیق زندہ ہے، مصطفیٰ کو کچھ نہ ہونے پہ، وہ غار میں جاتا ہے تو ایڑیاں دیتا ہے، وہ مصطفیٰ کے لیے زندہ ہے، کہ کچھ ہو تو صدیق کو ہو، مصطفیٰ کو نہ ہو، وہ جب وہاں جاتا ہے دودھ لے کر آتا ہے، خود نہیں پیتا، وہ صدیق مصطفیٰ کو پلاتا ہے، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا۔ بدر کے موقع پر وہ میرے نبی کے ساتھ جاتا ہے، جب میرے نبی جاسوسی کرنے کے لیے گئے تھے دشمنان کی، وہ صدیق ساتھ ہے، میرے نبی کو کچھ ہونا۔ وہ احد کے میدان میں جب میرے نبی کے اوپر ٹوٹے تھے تو صدیق آگے بڑھ کر کھڑا تھا کہ میرے نبی کو کچھ نہ ہو، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، وہ پہلا مجاہد، وہ پہلا غازی، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا نمازی، وہ چراغ وفا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کر آیا۔ آخری دو شعر غور سے، تیرا ثانی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی مرد ایسا ہوا ہے نہ ہوگا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہیں ہے، یہ وہ صدیق ہے، قیامت دن اٹھے گا بھی نبی کے ساتھ۔ میرے آقا نے فرمایا آپ مسجد نبوی میں تشریف لیں، ایک دفعہ آپ نے فرمایا اول من تنشق عنہ الارض انا، سب سے پہلے جو قبر سے نکلے گا فرمایا میں ہوں گا، کہا ثم ابو بکر ثم عمر، پھر ابو بکر ہوگا، پھر عمر ہوگا۔ ایک دفعہ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے تھے،
آپ کے ساتھ دو ہستیاں تھیں، ابو بکر عمر، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، آپ نے ان کے ایسے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ صحابہ میں آئے تو صحابہ نے عجب منظر دیکھا، اللہ کے نبی نے کسی کے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ لوگ لوگوں کے ہاتھ تھامتے ہیں، آج میرے نبی نے محبت میں اپنے یاروں کے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ آپ ایسے سامنے کھڑے تھے، صحابہ دیکھ رہے تھے۔ جب صحابہ کی نظریں ٹک گئیں تو آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جب محمد اٹھے گا تو ابو بکر عمر بھی ایسے ہی اس کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ میرے دنیا کے ساتھی نہیں ہیں، یہ میرے آخرت کے ساتھی ہیں۔ ایک دفعہ کہا آپ نے صدیق اکبر سے، انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، صدیق غار میں تو میرے ساتھ تھا، حوض کوثر پہ جب میں کھڑا ہوں گا تو اس وقت بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ صدیق ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ صدیق ہوگا، جائے گا نہیں، جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، صدیق آج ہمارے اندر سے گزر کے جنت میں نہیں جاتا کہ ہماری شان بڑھ جائے کہ صدیق ہم سے گزرا ہے۔ ہم جنت کو ترستے ہیں، جنت صدیق کو ترستی ہے۔ ہم صدیق کی غلامیاں کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ صدیق لگائیں، ہماری شان بڑھتی ہے۔ جنت بھی اپنی شان اس میں سمجھتی ہے کہ صدیق یہاں سے گزر کے جائے۔ 8 دروازوں سے آوازیں ہوگی، صدیق ہمیں شرف نہیں بخشتا، گزرے گا تو وہ ایک سے ہی، لیکن پکاریں گے سارے دروازے ہی۔ ہم اس صدیق کے غلام ہیں، ہماری نسلیں غلام ہیں، ہم غلام ہیں، غلام رہیں گے۔ اس صدیق کی صداقت پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔